السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ اور اللہ عز و جل ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ اور بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو پس عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہی کی طرف انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال ہی برباد ہو کے رہے گی۔ سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9 اور 10، یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو باتیں، یہ جو آیتیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ آیتیں اصل میں مکہ والوں کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ کہ وہ لوگ اس بات کو بالکل ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد اس کا شریر زمین اور مٹی میں مل جائے گا، مل کر کے پورا جسم اس کا سڑ گل کر کے بالکل بوسیدہ ہو جائے گا، ہڈیاں مٹی میں مل کر کے مٹی ہو جائے گی، اور پھر انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4935 نمبر کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جو دمچی ہے، یہ جو ہے نا دمچی، اس کے علاوہ پورا جسم سڑگل جائے گا۔ جسم کے جتنے بھی گوشت ہیں، پوشت ہیں، اعصاب ہیں، ہڈیاں ہیں، سب کی سب بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی اسے کھا جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی عجب الزم جس کو کہتے ہیں، جس کو دمچی کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پھر سے پیدا فرما دے گا پورے انسان کو۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جو بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی، آیت نمبر 9، اللہ نے فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اور اللہ عز و جل ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو ہم مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کا پیدا ہونا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی مشاہدے سے، اب انسان ہر چیز دیکھتا ہے، سورج پورب سے نکل رہا ہے، ہر دن دیکھ رہا ہے انسان، پشچم سے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ ہاہاکار مچ جائے گا۔ ہر دن نہیں دیکھ رہا ہے نا، پشچم سے ہر دن نہیں دیکھ رہا تو ہاہاکار مچ جائے گا۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو بڑی ہی حیرت انگیز ہے، لیکن ہم اس کو ہر روز دیکھ رہے ہیں تو اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اسی طرح کی دوسری چیز ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم اس کے لیے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو انسانی مشاہدہ ہے، اس مشاہدے سے انسانوں کے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل پیش کی ہے۔ اور وہ مشاہدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ بارش کا پانی جب ایسی زمین پر پڑتا ہے جو بالکل سوکھ گیا ہو، بنجر ہو گیا ہو، چٹیل ہو گیا ہو، بالکل وہاں سے کچھ اب اگنے کی امید نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا پانی برساتا ہے، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، وہ زمین جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، بھربھری ہو جاتی ہے، اور پھر ہر طرح کے پیڑ پودے، نباتات، ہریالی وہاں سے نکلتی ہے اور لہلہانے لگتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، کچھ دن پہلے ہی دیکھ لیجیے، پورا بالکل سوکھ کر کے جل گیا تھا، جیسے ہی بارش برسے گی بالکل ہرا بھرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے آسمان سے بارش برساتا ہے
اور وہ بارش جب زمین پہ پڑتی ہے اور وہاں سے جب پیڑ پودے اگتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائے گا. اور جب بارش برستی ہے تو صرف پیڑ پودے نہیں نکلتے ہیں، ہریالی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کیڑے مکوڑے، مینڈک ہے کہ نہیں، مینڈک، بہت سارے حشرات الارض، جھنگر وغیرہ سب پیدا ہو جاتے ہیں. بارش برسے گی تو کہیں ادھر سے کیڑے کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے کیڑے کی آواز آ رہی ہے. وہ سب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ انسانوں کو اب دوبارہ ان کے قبروں سے اللہ زندہ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے بارش برسائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا کہ دوبارہ انسانوں کو ان کے قبروں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے تو عرش کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، عرش کے نیچے سے بارش برسائے گا. اور جب وہ بارش زمین پر برسے گا تو بالکل اسی طرح سے لوگ اپنے قبروں سے اٹھنے لگیں گے، اگنے لگیں گے، جیسے بارش برسنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودوں کو نکالتا ہے. سامعین کرام، ابو رزین رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو جو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا، انسان کی زندگی میں اس کی کیا مثال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے قوم کے اس وادی سے گزرتے ہو جس وادی کو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل سوکھ گیا ہے، بالکل چٹیل ہو گیا ہے، کوئی ہریالی نہیں. کبھی گزرے ہو؟ کہا کہ ہاں گزرتے ہیں. تو پھر دوبارہ تم کبھی ادھر سے گزرے ہو اور دیکھا ہو کہ وہ وادی بالکل ہریالی ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ایسا بھی دیکھا ہے. کہا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نباتات کو، پیڑ پودوں کو، ہریالی کو زمین سے اگاتا ہے، چاروں کو زمین سے اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ویسے ہی انسانوں کو اگائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے سے بارش ہوگی اور جس طرح سے پیڑ کی کونپلیں نکلنا شروع ہوتی ہے ویسے ہی انسان بل زمین سے نکلنا شروع ہو جائے گا. سامعین کرام، مسئلہ یہاں پر بس وہی ہے کہ یہ پیڑ پودوں کو ہمیشہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انسان کیسے دوبارہ انسان پیدا ہوگا اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا، واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں. اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہوگا اور دوبارہ جی اٹھے گا انسان، اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا اور دنیا میں کیے گئے چھوٹے بڑے تمام عملوں کا اللہ کے بارگاہ میں اس کو حساب دینا پڑے گا. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. ابھی دنیا میں ہر آدمی عزت کا طلبگار ہے کہ نہیں؟ کسی کو بہت بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا عزت والا ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کا انبار دے دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے عزت والے ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ پوری کی پوری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہو، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑنا چاہیے. کیونکہ یہ پوری دنیا کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کے اندر کی تمام چیز کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو عزت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ان کے مقام کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ مسلم ہو نان مسلم ہو، جب بھی کوئی نام لیتا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت محمد صاحب بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ کسی دوسرے دیوی دیوتاؤں کا نام ایسے لے کے دکھلائے کوئی نہیں دکھلاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ حضرت محمد صاحب بولتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑنا چاہیے، اس سے اسے یہ گوہر مقصود حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں کہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
ان کنتم مومنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی ذی عزت رہو گے، کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین میں سے ہو تو۔ مومنین سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کوئی ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے مومنین، سب سے پہلے مومنین کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے مومنین کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ کیا ان سے بڑھ کر کے بھی کوئی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے؟ اور ان سے زیادہ کسی کو عزت مل سکتی ہے؟ نہیں ملنے والی ہے۔ لوگ دولتوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، لگزوریس لائف میں عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ بڑے بڑے عہدوں میں لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے قربت بڑھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ قربت ہوگی تو ہم بھی ذرا عزت والے ہو جائیں گے۔ کچھ بھی عزت نہیں، عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 139 میں فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا، جو مومنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست بناتے ہیں نا، بہت بڑا عہدیدار ہے وہ، بہت بڑا MLA MP ہے وہ، منسٹر ہے وہ، اس سے ذرا قربت کریں گے تو عزت بڑھے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی مومنوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے فإن العزة للہ جميعا، پوری کی پوری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر غریب ہے، مسکین ہے، تو عزت اللہ دینے والا ہے، عزت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا ہوں اور آپ مجھے ذلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر میرا رب کسی کو عزت دے گا وہ ہر حال میں عزت والا ہی رہے گا، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، سورہ یونس آیت نمبر 65، اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کیا کرتے تھے، آپ پر الزامات لگایا کرتے تھے، اتہامات لگایا کرتے تھے، منافقین آپ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، آپ کے عزت پر حرف اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کرے، کیوں؟ ان العزت للہ جميعا، پوری کی پوری عزت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو رب چاہے گا عزت دے گا اور جس کو رب چاہے گا ذلیل کرے گا۔ کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ذلیل کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے، دوسروں کے لیے عزت نہیں ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہم لوگ بالکل ذلیل ہیں۔ اگر مومن نہیں ہے، اور مومن کا مطلب جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ اپنے آپ کو لگائے رکھے، وہ مومن ہے۔ مسلمان تو سبھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، گاہے بگاہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیتا ہے، مسلمان نام ہے، مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں رہتا ہے، تو ظاہری اسباب کے تحت اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن مومنین سبھی کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مومنین وہی ہوں گے جو اپنے زندگی کے تمام لمحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی کوشش کے مطابق لگائے رکھیں گے، جو فرائض ہے اس کو ادا کرنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، یہ اصل میں مومنین ہیں۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آج کے زمانے کے بھی منافقین، جو دو رخ کے ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، دو رخ ٹائپ کے لوگ، وہ ہمیشہ مومنوں کو ذلیل کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کا کام دوسرا کچھ نہیں ہے، ان کا دوسرا کیا بھی کام نہیں، وہ مومنین کو ہمیشہ ذلیل کرنے میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیجئے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامنوں کو بچا لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ہمارے جھولی میں ڈال دے گا۔
سامعین اکرام ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو بیان کرنا ہے، جس کی ذرا تفصیل ہے اسی آیت کریمہ میں، یعنی آیت نمبر 10 میں، جو انشاءاللہ ابھی تو بیان نہیں کر سکتے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا